سلم الصلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید میلاد النبی کا مہینہ گزر رہا ہے اور عاشقان مصطفیٰ بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے کو مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں اور حضور کا میلاد مناتے ہیں. اور کیوں نہ منائیں، کیونکہ میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور آج ظاہر ہوا، شاعر کہتا ہے، بہت خوبصورت ایک مقطع میں لکھ کر آیا ہوں، میں نے کہا آپ سامعین کو لازمی سناؤں گا. آج ظاہر ہوا امت کا خیر خواہ، کہ مقدر اب مفلسوں کا روشن ہوا. سر پر رہے اس کی شفاعت کا سایہ صدا، بس یہی ہے دعا، بس یہی ہے دعا. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، اور بہت خوبصورت اسکالر ہیں اور مختلف چینلز پہ آپ ان کو سماعت کرتے ہیں. آج ہماری محفل میں میٹرو ون نیوز کی پہلی ٹرانسمیشن میں وہ شریک ہوئے، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. تمام وہ احباب جو میٹرو ون سے وابستہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس کے کام کرنے والے بھی اور اس کے دیکھنے والے بھی بہن بھائیوں کو بہت بہت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن اور ہماری اسپانسر محترمہ نورین اختر صاحبہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم. کہ آپ تو خود میزبان ہیں بلکہ اس پروگرام کی، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ آج آپ کی طبیعت ناساز تھی لیکن پھر بھی آپ نے وعدہ کیا تھا آپ آئیں. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. عمر النبی کی محفل ہے، کیسے چھوڑتی میں. جی جی، تو ذکر محبوب ہے، تو اسی لیے آپ سے میں نے کہا چلے میں دوبارہ اٹھتی ہوں اور آتی ہوں. جی جی، بہت شکریہ آپ کا. میری طرف سے تمام ٹیم کو، میٹرو ون نیوز کی اور تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میرے ساتھ موجود معروف نعت خواں، آپ بھی ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، محترمہ ہبہ محمود. السلام علیکم. آپ کو بھی جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. میرے اس طرف بیٹھے ہیں جناب فہد انصاری صاحب، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. اور ندا راجپوت، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ آئیں بزم شب نور میں. میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. ہبہ محمود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا ہبہ محمود نے، اور ہماری محفل کا آغاز ہوا۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ سے۔ حضرت یہ بتائیں کہ حضور کی آمد ہے اور عاشقان مصطفیٰ میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے ربیع الاول ویسے تو ایک مہینہ نظر آتا ہے کہ ایک مہینہ ہے، سادہ سی بات کہتی ہے ربیع الاول، لیکن ربیع الاول ایک مہینہ نہیں ہے، ربیع الاول کائنات کا فلسفہ حیات ہے۔ واہ واہ، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند گھر روشن کر لیے ہم نے، کچھ دیر ذکر مصطفیٰ کر لیا، کچھ دیر ہم نے نعتیں پڑھ لی تو ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، نہیں کر سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات کا تسلسل ہے، کسی نے حضور کریم علیہ طاعت و ثنا سے یہ پوچھا، صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی تھے؟ یعنی آپ پر نبوت کب ہوئی اور آپ کو نبی کب بتایا گیا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہیں۔ اس کو صاحب مواہب لدنیہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہے، اور اپنے بہن بھائی سے کہوں گا خاص طور پر کہ ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، اس کتاب کا مواہب لدنیہ کا۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، خوبصورت کتاب ہے علامہ قسطلانی کی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی ہوئے؟ کہا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور رسل کی ترتیب کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اپنی مشیت کے مطابق، تو یہ بتلا دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کسی کی چونکہ آمد نہیں ہے، تو اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل کر کے یہ بتلا دیا جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم اسلام الدینہ واتممت علیکم وردیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنی جو نعمت کبریٰ ہے دین اسلام، اس کو مکمل کر لیا ہے۔ کیوں مکمل کیا ہے؟ اس لیے مکمل کیا ہے کہ تمہارا جتنا بھی زندگی کا عمل ہے، اس عمل کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تابع ہونا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب تابع ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر ہم نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ واہ 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 واہ۔ تو اب یہ کائنات کی نعمت ہے کیا؟ کائنات کی نعمتوں میں کوئی بہن بھائی ہے، کوئی دوست احباب ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، یہ ظاہری، کسی کے 8 بیٹے ہیں، کسی کے 10 بیٹے ہیں، کسی کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی، یہ ظاہری نعمتیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ ان نعمتوں اور اشیاء سے بڑھ کر کائنات کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے قرآن کریم نے احسان جتلا کر یہ بتا دیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مومنین، تم اس بات کو نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی احسان کیا میرے رسول کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے، اور نہ یہ سمجھنا کہ تم نے کوئی احسان کیا سجدہ کر کے۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج کر تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری دلوں کی پاکیزگی کے لیے، تمہارے معاشرتی تعلقات کے لیے اور آخرت میں رجوع کرنے کے لیے ایسا لائے عمل اور نصاب زندگی دے دیا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر کبھی بھٹک نہیں سکو۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسما ہیں، ان میں ایک نور کا بھی نام ہے کہ حضور نور ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نور ہے کیا بذات خود؟ نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشنی دے۔ حضرت میری ماں اور آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمنہ بنت وہب جو حضور کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی، حضور تشریف لائے تو یکبارگی میرے سامنے کائنات کا ہر پردہ اٹھ گیا، اور میں نے اس طرح سے روشنی میں دیکھا کہ جو شام میں اونٹ چل رہے تھے، اونٹوں کی گردنیں تک مجھے نظر آ رہی تھی۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس نور کا جب اثر نار پہ ہوتا ہے تو پھر فارس کے آتش کدے بجھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور بت کدوں میں جو لوگ گھنٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت گھنٹی بجا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ذات آ گئی ہے جس کے لیے پہلے ہی گواہی دے دی گئی تھی، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک ایسی شخصیت آئے گی کہ جن کا نام احمد ہوگا، اور یہ محمد اور احمد کے نام سے اس لیے پہچانے جائیں گے کہ اللہ بھی ان پر درود و سلام بھیجے گا، فرشتے بھی درود و سلام بھیجیں گے، اور دنیا کا ہر خوش نصیب درود و سلام بھیجے گا۔ بد نصیب وہ ہوگا جو رسول کے سامنے جائے گا لیکن وہ رسول کو پہچان نہیں سکے گا۔ ان میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے منافقین ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بڑا سادہ سا اصول ہے، اللہ کا سادہ سا اصول ہے۔ اللہ نے سادہ اصول یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ جن کی ذات محمد ہے جی، اور جو تمہارے سامنے ہے یہ میری احکامات کا نمونہ عمل ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، پکڑ لو، سینے سے لگا لو، پیار کرو اسے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دے پھر اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس کے قریب جانے کا مطلب ذلت، گمراہی، رسوائی اور تباہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ نور، میں نے چونکہ لفظ نور استعمال کیا ہے اور یاتی من بعدی اسمہ احمد کا قرآن کا حوالہ دیا ہے، تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات کو روشن کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور نور کیوں؟ اب آج کی جو زبان ہے، آج کے لوگ جو ہم بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میڈیم ویوز ہوتی ہیں، شارٹ ویوز ہوتی ہیں، یا ایکس ریز ہوتے ہیں، یا گاما ریز ہوتی ہیں، یہ جو سائنس کے اندر بات کرتے ہیں، یہ ہوتی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ایک معمولی سا ایکس رے کرانا ہوتا ہے تو اس کے اندر بائیفرکیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ جو اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کمرے کے اندر، اور جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے ایک شیلڈ رکھ دی جاتی ہے، اور اس شیلڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 6 سمندروں کے برابر بھی اگر پانی ہو تو اس شیلڈ کی ریز اس میں پہنچ جاتی ہے اندر تک۔ تو آپ کے بنائی ہوئے ایک مشین کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ 6 سمندروں کے نیچے جا کر بھی اس شیلڈ کے ذریعے، ریز کے ذریعے، گاما ریز کے ذریعے وہ بتا دے گا کہ کتنا اس میں گارا ہے، کتنا پانی ہے، اور کتنی مٹی ہے، اور کتنا اس میں سونا ہے، کتنا چاندی ہے۔ تو میرے رسول کو سرتا پر نور بنا کر کیا میرے رب نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ دیکھے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کس کی آنکھیں روشن ہے میرے ذکر سے، کس کی نہیں ہے؟ سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو عید منا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ ابلیس جس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی ہمت کر رہا تھا نا، اس نے کہا صرف ایک مجھے اجازت دے دو، وہ یہ کہ جو تیرے پیار کرنے والے میں اس کو ورغلاؤں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ تو ان کو ورغلا کے دیکھ لے، لیکن جو میرے پیار کرنے والے مجھ سے کبھی ہٹ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہٹ سکتے؟ کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی تربیت کرنے والا مصطفیٰ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! بھٹک کر، کیا بات ہے! شعر سن لیجئے جی جی، کیونکہ ابھی گفتگو اور اب آپ کو بھی کرنی ہے۔ بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم، جھلس جائیں اخلاق کی کھیتیاں، جھلس جائیں، سب مٹ جائیے، جھلس جائیں اخلاق کی کھیتیاں، نہ برسے اگر ان کا ابر کرم۔ واہ واہ، کیا بات! ابر کرم ہے یہ ہم ربیع الاول، یہ ایسا ابر کرم ہے جس میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لینا ہے لے لو۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور کی
حضور کی احادیث عربی زبان میں یاد کر لیں، قرآن کریم یاد کر لیں، اور اپنے آپ سے، کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں ہر رات آنکھ بند کر کے حضور کی زیارت کروں۔ حضور کی زیارت 40 احادیث یاد کرنے کے بعد ہوتی ہی ہوتی ہے، واہ واہ واہ، ہوتی ہی ہوتی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر دل سچا ہو، کیا بات اور ہے۔ دل میں اگر کفر ہو، نفاق ہو، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اقبال اتنا بڑا سچا عاشق تھا حضور کا کہ جس وقت وہ نعت کہتا تھا مجھے کہتا ہوں کہ میں حضور کے سامنے بیٹھ کر لکھتا ہوں نعت، اور حضور لکھواتے ہیں۔ واہ واہ، یہ ہے اقبال۔ واہ، عاشقوں کے معاملات، کبھی رومی ہو، اقبال ہو، رضا ہو، فلاں ہو، یہ سب دنیا الگ ہے۔ اس دنیا میں چلے گئے نا تو پھر واپس آنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ حضرت عبدالرحمن جامی، نسیمہ جانب چہ حوالم محمد را خبر کن۔ اور اس میں ایک جو خاص بات ہے، زِ احوالم محمد را خبر کن، کہ حضور کو میرے احوال سے باخبر کیجئے گا۔ اس کے بعد مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بارے دگر کن۔ اللہ، لیکن یہ کیسے ہوا؟ آپ کا وقفہ بھی ہوگا، میرے خیال گفتگو بھی ہے، اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اسی پہ بات کریں گے۔ اور میں بھی یہی کہوں گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری اسکرین پر ایک نمبر چلتا ہے، اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جو چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ نے عمرے کا مکمل پیکیج دیں گے، جو ہمیں NIC اپنی واٹس اپ کرے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ میں یہی کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ اس پہ کال نہ کریں، آپ صرف اپنی NIC اس پہ واٹس اپ کریں۔ 10 ربیع الاول کی جو ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوگی اس میں ہم قرآن اندازی کریں گے، اور عمرے کا جس کا بھی قرآن نکلے گا اسے ہم مکمل پیکیج دیں گے۔ اور اس کا ایصال ثواب ہے ہماری محترمہ نورین اسلم صاحبہ کی جو والدہ محترمہ ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں بات کرنا چاہوں گا میڈم سے کہ میڈم یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ، ظاہر ہے آپ نے ماشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ عمرے کا پیکیج رکھا ہے، تو کیا آپ کی والدہ سے کب آپ کی لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اور کتنا عرصہ ہوا ان کے انتقال کو؟ وہ یاد کر رہی تھی کہیں میرے بچوں کو بھی، 3-4 دن پہلے۔ تو جو خبر میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ اکثر پڑھائی تو بہت کرتی تھی، 18-16 گھنٹے ماشاءاللہ میری ماں کی زندگی پڑھائی میں، آپ نے چہرہ دیکھا ہے۔ جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال کلمہ 3 بار نصیب ہوا، 40 منٹ پڑھا انہوں نے قرآن پاک۔ پھر میری چھوٹی بہن سے کہنے لگی آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے لینے آ گئے۔ اللہ اللہ، ان کی حسرت یہی تھی کہ میں اب اس دنیا سے چلی جاؤں، کہ 84-85 ایج بھی ہو گئی تھی۔ بہرحال اللہ نے ان کی ہر چیز کو پورا کیا، اور ایسے لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ جنتی ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر چودھری اسلم کے پیچھے ان کی والدہ سے زیادہ میری والدہ نے پڑھائی کی، 15 گھنٹے واہ واہ، وظائف کرتی رہتی تھی۔ میرے پاس سارا سفر گزرا میری ماں کا، جی مطلب شادی کے 19 سال میرے ساتھ رہا۔ شہادت کے بعد میں جب شفٹ ہوئی تو پھر یہ جدائیاں آ گئیں، چلے گئے۔ بہرحال ماں سے ایک چیز تھی کہ میرے گھر میں پڑھائی کا عمل بہت تھا۔ اچھا ہوا جی، کیا بات ہے، کہ ہم اپنے آپ کو وہ بچہ سمجھ کر کودتے ہی رہتے تھے کہ ہم ہی ہے نا، پڑھتی ہے پورا گھر تو چلتا ہے۔ تو میری عادت تھی کہ میں محفلیں بہت سجاتی تھی، جی جی جی، نبی پاک۔ اور یہ بھی محفل آپ نے سجائی ہوئی ہے ماشاءاللہ 12 دنوں کی۔ بہرحال خیر اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ مجھے اللہ نے اس مقام پر لایا کہ دیدار نبی دیا مجھے، اللہ اللہ، بلکہ میری کافی ماشاءاللہ باتیں ہوئی۔ آج سے 15 سال پرانی بات بتا رہی ہوں۔ چودھری صاحب کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا ہوا جی، بولا آپ کو کیسے، آپ کا لائف اسٹائل؟ میں نے کہا بات نیت کی ہے، ہاں ہاں، ارادے کی ہے، خدا تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے ایک بات یاد رکھیے گا، روزہ، نماز، حج عبادت سے خدا نہیں ملا، انسانیت کے جذبوں میں بھی ڈھونڈیے، خدا ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ نے تو بہت سارے راستے بیان جی کیے ہیں جی نا۔ صحیح، باقی اس نبی کی جہاں محفل ہے، جو ہر دن کی محفل ہوتی ہے، جی جی، ہمارے کوئی ٹھیک ہے یہ مبارک مہینہ ان کی آمد کا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کا بھی ہے، یہ اعزاز حاصل ہے اس مہینے کو۔ بل میری طرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ نبی تو روز ہی ہیں، ہاں ہاں، واہ واہ، کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے درود و پاک، درود السلام بھیجیں۔ ہاں بہرحال میرا روزے پہ بھی ایسی یہ اچانک انٹری ہو گئی۔ اس دور تھا کہ بڑی دنیا اس وقت، ابھی تو گروپنگ میں کر رہے ہیں نا کہ پاکستانی گروپ، فلاں گروپ، جی جی، ٹرکی گروپ، تو میں ٹرکیوں میں شامل ہوئی، میرا نمبر فوراً آ گیا۔ بس قدرت میں پڑھ رہی تھی دبا کے، اے اللہ
ایک عورت تھی میرے ساتھ، بہت اماں بڈھی تھی میری ماں سے بھی، ان کا 3 دن سے رونا، ان کے پاؤں کے بہت برے حالات تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہوا، میں نے کہا امی آپ جا سکتی ہیں، آپ صحیح صحت والی ہیں. وہ بندی اتنی رو رہی تھی کہ میں نے خدا سے اس پل جو دعا مانگی رب نے پوری کر دی. 1 سیکنڈ واہ 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 واہ. کہ وہی دروازہ کھلا جس سے ہم نبی کے روزے پہ پہنچے، اور عورت بالکل قریب جو نہیں ہے، جی جالی مبارک جو ہے. ہاں وہاں سے میرے سے چھوٹ گئی. میں شور کرتی رہی میری کمر مت چھوڑو. کہتے 3 دن ہو گئے مجھے یہاں تک کوئی نہیں لایا، پھر اگلے سال میں رہوں نہ رہوں اس کی یہ بات مجھے لے گئی. میں نے کہا ہے میرے رب مجھے مت دکھا آج، میں تو پھر آ سکتی ہوں، اس عورت کو دیدار دے دے روزے. واہ واہ. برل ہو گیا اس کا بھی، پتہ نہیں کہاں سے آئی. پھر میری ماں آئی واپس، کہتی ہے آپ نے میرے ساتھ اچھا تو نہیں کیا. میں نے کہا امی آپ سے بڑی وہ تھی، آپ میری والدہ اس لیے مجھے شکوہ کرتی ہیں، وہ اس کے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں، مجھے خدا نے اس پل چن لیا ہوگا وسیلہ. اللہ اکبر. اللہ. تو میں نے کہا آپ چل سکتی تھی، مجھے آپ کی کوئی فکر نہیں تھی. مجھے اس عورت کو پہنچانا تھا. 3 دن سے بیٹھی، اس کے پاؤں کی حالت دیکھو، بلیڈنگ ہو رہی تھی. اللہ اکبر. کہ کیا پتہ میں اگلے سال آ سکوں، بیٹا مجھے آپ لے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میری ماں نہیں، آپ آگے جائیں گی میرے ساتھ. واہ واہ. اس وقت بھگڑ مچ جاتی تھی نا اس جی وقت. جی. اب تو اتنا نہیں ہے، مردوں اللہ کا پاک. ایزی ہے، عورتوں کے لیے تھوڑا مسئلہ ہے. جی جی عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کی ٹائمنگز بھی بڑی چینج ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کے والدہ بہرحال کی. ایک ہی بات ہے شہزاد، یہ اعزاز اکثر زیادہ تر، میں تو 4 سال سے آپ کے ساتھ چلتی آ رہی ہوں، اتنی بڑی محفلیں آپ منعقد کرتے ہیں، خدا نے آپ کو چنا ہوگا اس کے لیے، بس یہ اور مجھے یہاں تک لانے والے ہو آپ. بس آپ وسیلہ ہیں ہماری. تو میری دعا ہے کہ آپ کا ہر جب تک پروگرام زندگی سپر ہے اللہ ہٹ جائے. پاک. آمین آمین. باجی نے ذکر کیا اپنی والدہ کا اور مدینہ پاک کے کچھ حالات بھی بتائے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی ایک نعت بہت خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں روضہ پاک کے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. میں چاہوں گا کہ فہد انصاری خوبصورت ہدیہ نعت پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. پاک کا نظرانہ
ماشاء اللہ سبحان اللہ. عبدالستار نیازی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام بھائی فہد انصاری نے پیش کیا، اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور رات کے اس پہر میں، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا اس محفل کے لیے. اور پروفیسر صاحب نے بہت یہ مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے رات کو بندہ جلدی سو جاتا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ حضرت رات میں جلدی سو جاتے ہوں گے، لیکن میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی جو انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور میری محفل میں وہ آئے. حضرت میں آپ سے بات کروں گا عاشقان مصطفیٰ، عاشقان رسول، عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ، عاشق رسول بہت بڑے. کیا کیا بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. کہتے ہیں نا وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو مصرع ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ جو زمین ہے نا یہ بڑی امانت دار ہے، بڑے عاشقوں کو اس نے اپنے سینے میں رکھا ہوا. اللہ اکبر. حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر تھے، اور بظاہر تو شاعری فارسی میں کیا کرتے تھے، لیکن ان کا جو دل تھا اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی محبت کی مٹی سے گوند کر دیا تھا. اللہ اکبر. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر کریں نہ آنکھوں میں آنسو ہے نہ چہرے پہ تاثر ہے، لگتا ہے کہ ان کے چہروں پر اور ان کے احساسات کے اندر حضور کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ خود سوچیں کہ ایسا کیوں ہے. لیکن جن کے دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے بنا لیے، تو پھر اس میں شیطان نہیں آ سکتا کبھی، نہیں آ سکتا. یہ طے ہے. واہ واہ. جس دل میں حضور ہوں گے اس میں شیطان کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہاں شیطان کو نکالنے کے لیے حضور کی نگاہ ہے. جب آپ پیار کریں، حضور کا ذکر کریں، شیطان خود نکلے. کچھ نہیں ہے اس میں. واہ واہ. صحابی نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ دلوں کے وسوسوں کو اور دلوں کے معاملات کو اور دلوں کے، تو قرآن میں وہ جو ایک آیت ہے یہ کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا کہ یہ تمہارے لیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تمہارے دلوں کو تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں. تو یہ نگاہ پاکیزہ کون کرے گا؟ یہ تھیراپی کون کرتا ہے؟ تھیراپی وہ کرے گا دوبارہ، کیونکہ آپ کی تو بزم نور ہے نا. جی جی. تو یہ بزم نور اور شب نور. تو سوال یہ کہ نور ہے کیا؟ جب جامی کے دل پر آ جائے تو جامی کا دل رقص کرتا ہے. جب غزالی پر آ جائے تو غزالی بے خود ہو جاتا ہے، اور جب وہ ویسے قرنی پر آ جائے تو ویسے قرنی کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. اور جب عمر ابن خطاب کو اگر حضور کے چہرے انور کا دیدار ہو جائے تو تلوار ہاتھ میں ہی رہ جائے اور کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بس ایمان کی حرارت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام ہے مولانا عبدالرحمن جامی جی، تو وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مدینہ شریف جائیں، بار بار جائیں مدینہ شریف. خیر پہنچے، مکے کے قریب پہنچے. مکہ پہنچ کے تو خواب میں جو گورنر ہے مکے کا جی، ان کے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کہا اس کو مشتق نہیں آنے دینا. اللہ اکبر. اس کو مشتق نہ آنے دینا. یہ فلاں فلاں شخص ہے، ایسا ایسے اس کا حلیہ ہے اور اس طرح کا ہے. ڈھونڈا، ان کو روکا، باہر نکال دیا حدود سے. اللہ اکبر. پھر یہ آئے. پھر یہ آنے کے بعد دوبارہ عازم سفر ہوئے مدینے کے لیے. کہا تجھے کہا تھا نا کہ اس کو روکنا. پھر اس کو آنے دیا. پھر ڈھونڈا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. تیسری بار میں یہ کہا کہ اس کو روکو، تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اچھا. گورنر نے جیل میں ڈال دیا. تو جب جیل میں ڈال دیا تو خواب میں آئے حضور. کہا یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. اللہ اکبر. یہ مجرم نہیں ہے، یہ میرا عاشق ہے. اگر یہ مدینے میں آ جاتا تو مدینے کے اندر وہ کچھ ہوتا جو خیالات سے بھی بالاتر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کو یہ پتا تھا کہ عاشق کی صدا پر حضور کو جواب دینا ہے. واہ 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 واہ. ایسا میں یہاں سے پکاروں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو سماعت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی میں یہ طاقت دی ہے کہ یہ جب نماز پڑھاتا ہے زمین پر
تو یہ آسمانوں پر فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کو سنتا ہے، اللہ اکبر، اور یہاں تک کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو جو تم لوگ پیچھے کھڑے ہو لوگوں، میں تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ آہا، واہ 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 واہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے ہیں وہ کسی امتی کے دل سے خواہش ہو کہ حضور کی زیارت کرنی ہے، آہا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور اس کو محروم رکھے، اللہ اکبر، کیونکہ ایک شعر ہے ہم، مولانا احمد رضا کا، جی جی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کا کی کیا بات ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ یعنی واہ تیری واہ۔ بارگاہ میں جس نے جو کچھ مانگا اسے وہ کچھ ملا، کسی نے ایمان مانگا ایمان ملا، آخرت مانگی آخرت۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے بہت مشکل ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کر دیں میری آنکھیں آ جائیں اور آنکھوں میں میری تکلیف ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، آنکھیں ابھی ملے یا آخرت میں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کو دیکھنا ہے، آنکھیں تو صرف میں آپ کے دیدار کے لیے مانگ رہا ہوں ورنہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے ابھی چاہیے بعد میں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں نہیں، مجھے تو ابھی آنکھ چاہیے، ابھی میں آپ کا چہرے انور کی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ لیکن یہ صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر، جا مصلی پر اور جا کر 2 رکعت پڑھ اور اس کے اندر یہ پڑھ۔ تو جو دعا کیا تھی، دعا اور اب بھی آنکھوں میں جو تکلیف ہے نا، یہ جو اس وقت ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں تکلیف، بہترین دعا اس کی اردو میں اس کو یاد کر لیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے روشنی مانگتا ہوں اور آنکھوں کی تکلیف کو دور کرنا، یا اللہ تو میری آنکھوں کی تکلیف کو دور فرما دے۔ دیکھیے کیسے نہیں صحیح ہوتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ دعا ابھی حضور نے بولنا شروع کی ہے اور اس نے ریپیٹ کرنا شروع کی ہے تو مکمل دعا بھی نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دی، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ گئے آپ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تو یہ جو بات ہے جو یہ کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، عرش نوری فرش نوری، اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ تھیراپی ہے۔ تو حضور جس معاشرے میں تشریف لائے انہوں نے دلوں کی کالک کو، دلوں کی غلاظت کو، دلوں کی جو خباثت تھی اور دلوں کے اندر نفاق تھا اس کو دور کر دیا۔ ایسے عاشق پیدا کیے حضور نے کہ ایسے لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی ہے ایمان کی۔ میری بہن آپ بھی سنیے گا، آپ بھی سارے لوگ ہمارے بہن بھائی بھی جتنے بھی ہیں، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں کس سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو جاؤں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شخص سے زیادہ محبوب میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ربیع الاول میں حضور کو مانگ لیجئے، حضور کو مانگ لیجئے، کیونکہ ان کو مانگ لیا آپ نے تو پھر ہر شے اس کے مصداق ہو جائے گی کہ جب بانٹنے والا آپ کے پاس آ گیا، دینے والا وہ ہے، تو بیک وقت اللہ اور نبی دونوں تمہیں مل گئے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمان ہو گیا۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ دل تو چاہتا ہے آپ کہتے رہیں ہم سنتے رہیں، لیکن کیا کریں وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب اب جو ہمارا جو پروگرام ہے یہ 5 سے 6 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں ہم اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے اکابرین جو ہمارے شعراء ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت نعتیں لکھی حضور کی بارگاہ میں اور مقبول ہوئیں۔ سب سے پہلے میں ہبہ آپ کی پرچے نکالوں گا اور 3 پرچے نکالوں گا، اگر صرف ایک کا بھی آپ نے اگر صحیح جواب دے دیا تو آپ تینوں میں سے تو ایک پرچی ہم ڈالیں گے 10 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں، ٹھیک ہے؟ اور جس کی پرچی آئے گی اس کو ہم دیں گے 50,000 روپے کیش۔ آپ چاہیں اس کو میلاد پر خرچ کریں چاہے شاپنگ کریں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میلاد پہ ہی خرچ کریں، میلاد پہ خرچ کریں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا، کتابیں بھی درسی کتابیں لے لیں، عربی کی قرآن کریم۔ آپ نے صرف یہ بتانا ہے، میں آپ کو آستہ ہی بتاوں گا، آپ نے اس کا انترا مجھے بتانا ہے۔ اور اس شاعر نے لکھا اور بہت معروف کلام ہے، بہت سارے ہم نے بچپن سے اس کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ جی اس کا شاعر کا نام بتائیں سب سے پہلے۔ مقطع آتا ہے آپ کو اس کا؟ مائک پہ بولیں،
مائک پہ بولیں. مکتا آتا ہے؟ اچھا مکتا نہیں آتا نا, ہمیں تو مکتا چاہیے. مکتا بتائیں آپ. یہ کلام لکھا عشرت گوجروی صاحب نے اور بہت معروف کلام لکھے. اس کلام کو سب سے پہلے پڑھا الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا. ایک اور پرچی میں آپ کے لیے نکالوں گا اور میں دعا کروں گا کہ اس کلام کے شاعر کا آپ کو نام آتا ہو اور اس کا مکتا آتا ہو. آہا سبحان اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. بہت معروف کلام, اتنا معروف کلام کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ بتائیں کس نے لکھا؟ نہیں پتا آپ کو. یہ کلام لکھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. آپ کے لیے میں آخری پرچی نکالوں گا اور میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اس کے شاعر کا نام پتہ ہو کیونکہ یہ سوال ہے 50,000 روپے کا. اچھا, یہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. دیکھیے سارے کلام معروف ہی ہیں, ایسے معروف ہے کہ آپ ہر محفل میں پڑھتی ہوں گی, ہر محفل میں سنتی ہوں گی. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. نہیں پتا آپ کو؟ یہ کلام لکھا قمر انجم صاحب نے. بہت اچھا پڑھتے تھے, بڑی ہائے ہائے عقیدت سے پڑھتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات. اور اعلیٰ حضرت کا تو اتنا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے بار بار, تو چنینو چنا تمہارے لیے, تو اس بچی کو ویسے ہی پتا ہونا چاہیے. جی 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 جی. اب میں سوال کروں گا فہد انصاری آپ سے اور مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ آپ بتا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ پہلا سوال آپ سے اور بہت معروف کلام اور مجھے یقین آپ کو آتا ہوگا. یہ اس کا مکتب بھی آپ کو آتا ہوگا. اس کی آستہ یہ ہے کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے, بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے, بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ. سید صبیح الدین صبی رحمانی کا کلام جو کہ آپ نے صحیح بتایا مکتا ہے اس کا. اب میں ندا راجپوت آپ سے سوال کروں گا اور 3 پرچیاں, صرف آپ نے ایک کلام بتانا ہے ہمیں. اچھا, یہ کلام ہے یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. جی شاعر کا نام بتائیں. مکتا آتا ہے آپ کو؟ سائم علی چشتی صاحب کا لکھا ہوا کلام. اللہ پاک آپ کے بھی درجات کو بلند فرمائے. بہت معروف کلام آپ نے حضور کی بارگاہ میں لکھے. ایک اور پرچی میں آپ کے لیے نکالتا ہوں. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ, ہو گیا مشکل ہجر میں جینا. ریاض الدین سہروردی صاحب کا لکھا ہوا کلام. اللہ پاک سید ریاض الدین سہروردی صاحب کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. بہت خوبصورت آپ نے کلام لکھے حضور کی بارگاہ میں اور جس نے آپ کے کلام پڑھے اللہ پاک نے اس کو بھی عزتوں سے نوازا. آپ کے لیے میں آخری پرچی نکالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو آتا ہو. جی جی, بہت معروف کلام قاری وحید ظفر صاحب نے اس کو پڑھا اور بہت معروف ہوا. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی, فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. جی مکتا نہیں, اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. یہ کلام پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک آپ کے غنی کی رحمت فرمائے. پروفیسر صاحب یہ کمپٹیشن نہیں ہے, یہ صرف ہمارے شعراء ہیں, ان کے لیے دعائیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا لیکن جاتے جاتے میں آپ سے اجازت لوں گا اور ہم لیں گے ندا راجپوت کی ایک نعت. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. میرے ساتھ خوبصورت پینل جو بیٹھا ہوا تھا, پروفیسر محمد احمد قادر صاحب تشریف فرماتے ہیں, ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ بیٹھی تھیں, ہبا محمود, معروف نعت خواں آپ بھی بیٹھی ہوئی تھیں, جناب فہد انصاری آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں چاہوں گا کہ ندا راجپوت حضور کی بارگاہ میں